पंजाब पुलिस तहरीरी इम्तिहान 2024। ये 23 जून 2024 को जब पंजाब हाईवे पेट्रोल के लिए कांस्टेबल की पोस्ट का टेस्ट हुआ है, उसका पेपर मेरे पास मौजूद है। हम इसको देखते हैं। सबसे पहला पोर्शन इसका जनरल पार्ट का है, तो इसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कंटेन हाउ मैनी आर्टिकल्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, उसके कितने आर्टिकल्स हैं? तो उसके 30 आर्टिकल्स हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। वेयर इज़ द ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। तो इसका ऑफिस जो है वो जिनीवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। ये जिनीवा स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल है। व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड। तो ये 10 दिसंबर 1948 को अडॉप्ट की गई थी। फंडामेंटल राइट्स एमसीक्यूज नंबर 4। फेडरल शरीयत कोर्ट वर्क्स अंडर चैप्टर 3A। एमसीक्यू नंबर 5। फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जो बुनियादी हकूक़ या फंडामेंटल राइट्स जिन्हें कहते हैं वो आर्टिकल 8 से स्टार्ट होते हैं और आर्टिकल 28 तक ये जाते हैं। इस 8 से 28 तक के सारे आर्टिकल्स जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। डायनामाइट के मौजिद अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट को जो है इन्वेंट किया था। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज़ है, द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड यूनिसेफ कब बना था? तो ये 11 दिसंबर 1946 को बना यूनिसेफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन भी जिसे कहते हैं, उसका हेडक्वार्टर जो है इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में है। भात किस मुल्क की करेंसी है? तो भात थाईलैंड की करेंसी है। यहाँ पे आंसर नहीं लिखा हुआ, ये नोट कर लें, थाईलैंड है इसकी। कोपेनहेगन किस मुल्क का दारुल खिलाफा है? तो कोपेनहेगन डेनमार्क का दारुल खिलाफा है। एमसीक्यूज़ नंबर 11। अल्जीरिया के दारुल खिलाफा का नाम अलजायर है। पाक भारत सरहद की टोटल लंबाई कितनी है? तो वो 3323 किलोमीटर बनती है। अगर टोटल सारी बाउंड्रीज़ को आप मिला लें, तीन तरह का जो बॉर्डर है पाकिस्तान का, तो इसका टोटल जो बाउंड्री बनती है या और सरहद बनती है वो 3323 किलोमीटर है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, इस्लाम में एक दलार आला का मालिक अल्लाह ताला है। मशहूर क्रिकेटर अब्दुल कादिर का इंतकाल जनाब 7 सितंबर 2019 में हुआ था। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, अरब लीग में कितने ममालिक शामिल हैं? अरब लीग में 22 ममालिक शामिल हैं। नेक्स्ट पार्ट करंट अफेयर्स का है, ये थोड़ा सा शायद मुश्किल होगा। What was the name given to the movement initiated due to the death of George Floyd? जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ की वजह से कौन सी मूवमेंट शुरू हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में? तो वो थी ब्लैक लाइव्स मैटर। कि स्याह लोगों की जानें जो हैं वो भी मैटर करती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच PAF पायलट वाज मर्डर्ड एज हिज प्लेन F-16 क्रैश ड्यूरिंग द मार्च 23 परेड रिहर्सल ऑन 11 मार्च 2020। 2020 में 23 मार्च की परेड के दौरान एक PF के पायलट जो हैं वो शहीद हुए थे प्लेन क्रैश होने की वजह से। तो वो कौन थे? वो नुमान अकरम नाम था उनका। What was the name of the major railway project finalized between Pakistan and China on 9th of October 2019? 2019 में कौन सा मेन जो है रेलवे प्रोजेक्ट पाकिस्तान और चाइना के दरमियान हुआ था? तो वो मेन लाइन 1 के नाम से था उस। What is the name of world's largest plane by wingspan that took first flight on the 16th of April 2009 from California? तो उसका नाम स्ट्रेटो लॉन्च था। नेक्स्ट MCQs नंबर 20। Who won the Australian Open Tennis 2024? ओपन टेनिस ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस जो है वो जेनिक सिनर ने विन किया था 2024 वाला। विच इज़ द शैलोएस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड? शैलोएस्ट सी जो है वो सी ऑफ अज़व है। नेम ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल कंपनी ऑफ द वर्ल्ड? लार्जेस्ट ऑयल कंपनी जो गालबन है पाकिस्तान अरब ऑयल रिफाइनरी, इस तरह का कुछ है। बर एक्सन को भी कुछ लोग कंसीडर करते हैं, तो ये कंफर्म कर लें इसका आंसर। नेक्स्ट MCQ 23। द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट इंडिविजुअल टेस्ट स्कोर ऑफ 400 रन्स इज़ हेल्ड बाय। तो जयसूर्या का ऑप्शन लगा हुआ है 400 टेस्ट स्कोर का। वैसे फर्स्ट क्लास में तो ब्रेन लारा के भी हैं काफ़ी सारे रन हैं, मतलब मेरे ख्याल से उसके भी 400 प्लस रन हैं, तो ये भी कंफर्म कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन मोस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप? तो सबसे ज़्यादा क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। बाला हिसार किला जो है वो पेशावर के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को 2017 में नाअहल करार दिया था। नेक्स्ट MCQ 27। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 किस टीम ने जीता? तो वो अर्जेंटीना ने जीता था और रनर अप टीम जो है वो फ्रांस थी।
2023 کے اعداد و شمار کے مطابق ہتھیار درآمد کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک انڈیا ہے۔ منگلا ڈیم کی تعمیر کب مکمل ہوئی؟ تو یہ 1967 میں مکمل ہوئی۔ صوبہ بلوچستان کے سب سے بڑا دریا کا نام بولان ریور ہے۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارا اسلامیات کا پورشن ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 31 پیغمبروں کی سرزمین فلسطین کو کہا جاتا ہے۔ ایم سی کیوز نمبر 32 کس سورۃ پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے؟ تو یہ سورۃ الاحزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورۃ الکوثر ہے، 3 آیات ہیں، اس میں سب سے زیادہ حدیث کس صحابی نے روایت کی ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہیں اور انہوں نے 5374 آیات روایت کی ہیں۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کس بیٹے کے لیے دعا کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تیری اولاد میں سے نہیں، کنعان کے لیے دعا کی تھی جی۔ ایم سی کیوز نمبر 36 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس خاندان سے تھے؟ وہ بنو تمیم سے تھے۔ نماز خسوف جو ہے وہ چاند گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے، جبکہ نماز کسوف جو ہے وہ سورج گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ خانہ کعبہ میں کلمہ کو بلند آواز میں پڑھنے والے پہلے صحابی حضرت خباب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رسالت کے لغوی معنی ہے جناب پیغام پہنچانا۔ ایم سی کیوز نمبر 40 اس آخری غزوہ کا نام بتائیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ یہاں پہ غنین لگا ہوا ہے، جبکہ اس کا نام اصل جو ہے وہ تبوک ہے۔ غزوہ تبوک جو ہے آخری غزوہ تھی اسلام کی، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت سے وہ لنک کر رہے ہیں، تو شاید پھر حنین ہو۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے درسگاہ کس جگہ قائم کی گئی تھی؟ تو مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد۔ ان میں سے کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ والدین، میاں بیوی، اولاد، کسی کو بھی نہیں دی جا سکتی ان میں سے۔ قرآن مجید کی کتنی صورتیں پیغمبروں کے نام پر ہیں؟ تو 6 صورتیں پیغمبروں کے نام پہ ہیں اور 26 پیغمبروں کا ذکر موجود ہے قرآن میں۔ کس پہ مگر وہ مچھلی نے نگل لیا تھا؟ حضرت یونس صلی اللہ علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا۔ نیکسٹ ایم سی کیوز حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سپرد کیا کام ہے؟ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھینکیں گے۔ نیکسٹ پارٹ ہمارا پاکستان اسٹڈیز یا ہسٹری سے ہے۔ وچ ایریا از کالڈ دا پرل آف ہمالیہ؟ تو بھٹان کو جو ہے پرل آف ہمالیہ کہتے ہیں۔ واٹ از دا اولڈ نیم آف حیدرآباد؟ حیدرآباد کا پرانا نام باغپور تھا۔ دا لارجسٹ مارکیٹ آف پاکستان ایکسپورٹ جو ہے وہ یو ایس اے ہے۔ دا فرسٹ پاکستانی پوسٹل اسٹیمپ جو ہے وہ جولائی 1948 میں، اس کا غالباً ہے 11 جولائی 1948 کو پوسٹل اسٹیمپ جو ہے پاکستان کی پہلی ایشو ہوئی تھی۔ ون واز دا فرسٹ مارشل لا امپوز؟ تو 7 اکتوبر 1958 کو فرسٹ مارشل لا امپوز ہوا تھا۔ واٹ از دا رینج آف بابر 3 کروز میزائل؟ جو کہ پاکستان نے 2017 میں لانچ کیا تھا، اس کی جو میزائل کی رینج ہے وہ 450 کلومیٹر ہے۔ نیکسٹ ایم سی کیوز پنجاب میں کل کتنے تھانے ہیں؟ تو وہ 737 تھانے ہیں۔ اب خانپور ڈیم جو ہے وہ دریائے ہارو پہ ہے، ہارو ریور کے اوپر خانپور ڈیم ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی جھیل مانچھر جھیل ہے اور جامشورو کے اندر ہے۔ مسجد محابہ خان پشاور کے اندر ہے۔ پاکستان میں 6ٹی مردم شماری جو ہے وہ 2017 میں ہوئی۔ صوبہ بلوچستان کے پہلے گورنر کا نام لیفٹیننٹ جنرل ریاض حسین تھا، جب بلوچستان کو صوبے کا درجہ 1970 میں غالباً ملا تھا۔ مونٹیگو چیمپس فور اصلاحات جو ہیں یہ 1919 کے اندر جو اصلاحات ہوئی تھی، یہاں پہ 1918 کا آپشن ہے، 1919 والا نہیں ہے، تو یہ 1918 والا ہی یہ ٹھیک ہوگا۔ برٹش انڈین ایسوسی ایشن کب قائم ہوئی؟ یہ 1851 میں قائم ہوئی تھی۔ سب سے بڑا اسلامی ملک رقبے کے لحاظ سے کون سا ہے؟ تو قزاقستان جو ہے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک ہے، جبکہ آبادی کے لحاظ سے انڈونیشیا ہے۔ نیکسٹ ہمارا پارٹ اردو گرامر کا ہے۔ افق کی جمع آفاق ہے۔ ضرب المثل کی جمع ضرب الامثال ہے۔ گڑ سے جو مرے تو زہر کیوں دوں؟ یہ ضرب المثل ہے۔ ہاتھوں کے طوطے اڑنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طوطے اڑنا سے مراد حواس باختہ ہونا۔ 9 13 22 کا بتانا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ٹال مٹول کرنا۔ زبان خلق و نکارہ خدا سمجھو 66 کا اے۔ قاضی کے گھر کے چوہے بھی سیانے، بوڑھی گھوڑی لال لگام، صورت نہ شکل بھاڑ سے نکل، یہ آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں۔ نام روشن کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شہرت پانا، شہرت ہونا۔ نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارا ترقی پسند تحریک کس ملک سے ہندوستان میں آئی؟ تو غالباً یہ روس سے آئی ہے میرے خیال سے، تو اس کا آپشن سی ہی ہوگا۔ افسانے کی تاریخ کتنے ادوار پر مشتمل ہے؟ افسانے کی تاریخ 5 ادوار پر مشتمل ہے۔ اقبال کی مشہور نظم شکوہ اور جواب شکوہ ان کے کس مجموعہ میں شامل ہے؟ تو وہ بانگ درہ میں ہے۔ امیر کی جمع امراء ہے۔ سمر کی جمع اسمار ہے۔ نیکسٹ ٹائم ہمارا پارٹ انگلش گرامر کا ہے۔ یو شوڈ اڈاپٹ یور سیلف ٹو یور انوائرمنٹ، سو آپشن بی از کریکٹ۔ ٹک دا کریکٹ سپیلنگ، تو پیرل کے کریکٹ سپیلنگ اے میں جو گیون ہے PARLLEL۔ نیکسٹ سپیلنگ جو ہے گیزٹ کے بی میں جو گیون ہے وہ والے ہیں۔ مسلینیس کے سپیلنگ اے والے ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد جو ایڈونچرس کے سپیلنگ جو ہے وہ سی آپشن والے کریکٹ ہیں۔
نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے نریشن کا ہے. ہی سیڈ آئی شیل کم ٹمورو. اس نے کہا کہ میں کل آؤں گا. تو اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے, تو اس کا کنورژن کے بعد بن جائے گا ہی سیڈ دیٹ ہی ووڈ کم. نیکسٹ ڈے بھی ویسے آتا ہے اس کا, لیکن یہاں پہ ٹمورو لگا ہوا ہے تو نیکسٹ ڈے والا نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ٹمورو والا ہی ٹھیک ہے. ہی سیڈ آئی پاس دا ایگزامینیشن لانگ گو. تو اس کو کنورٹ کرنا ہے, یہ بھی نریشن ہے. ہی سیڈ دیٹ ہی ہیڈ پاس دا ایگزامینیشن لانگ بیفور. سو اس کا آپشن بی آ جائے گا. سینونیم آف اینشیس کا مطلب ہوتا ہے پریشان, نروس اس کا آئے گا. سینونیم آف ڈپلیٹ کا مطلب ہوتا ہے خالی کرنا, تو ریڈیوس کم کرنا اس کا آئے گا. ڈسکلوز کا مطلب ہوتا ہے ریویل کرنا. سو آپشن اے از کریکٹ. نیکسٹ ٹائم سیکیوز نمبر 86. یو کین ناٹ ٹیک ہاٹ کافی. تو اس میں جو ہاٹ کا ورڈ ہے وہ گرامر کے حساب سے ایڈجیکٹیو ہے, کیونکہ اس کی خوبی ہے یا خامی کو جو ہے ایڈجیکٹیو کہتے ہیں. سم سے دا لیپرڈ رنز. وٹ از رن ان گیمس. رنز جو ہے وہ یہاں پہ ورب کے طور پہ کام کر رہا ہے. دا آفیسر واز ڈیش دا سیٹ. دا آفیسر واز ان دا سیٹ. ہورا وی ہیو گاٹ دا پرائز. وچ کائنڈ آف سینٹینس از دس. اس میں جو ہے خوشی ظاہر ہو رہی ہے, تو یہ ایکسکلیمیٹری سینٹینسز ہیں. اس میں فیلنگ یا خوشی غم یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو ایکسکلیمیٹری سینٹینسز میں آتی ہیں. یہ شی سیڈ از دس یور بک. تو اس کا آئے گا شی آسکڈ می اف اٹ واز مائی بک. سو اس کا نریشن ہے. نیکسٹ میتھ کا پورشن ہے ہمارے پاس, لاجک ہے. 12% آف 1200 جو ہے آپ نکالنا چاہتے ہیں, تو 12 کو آپ 1200 سے ملٹیپلائی کریں اور 100 سے ڈیوائڈ کر دیں, تو اس کا آنسر 144 آ جائے گا. اس طرح 4% آف 400 جو ہے وہ بنتا ہے 16, اور 3 جو ہے 3% آف 300 جو ہے بنتا ہے وہ 9. تو ان دونوں کو 16 اور 9 کو ملٹیپلائی کریں گے تو 144 آنسر بن جائے گا آپ کا. 6 مین ارن. یہ والا بھی کویسچن جو ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اگر سولو کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو آپ اس سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میری ڈگری بھی میتھ میں ہے. نیکسٹ جو ہے وہ میں اسکپ کر رہا ہوں, جس میں بتانے والا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 7 اسکوئر کا جو آنسر ہے وہ 49 آئے گا. اور اس کے بعد MCQs نمبر 98 کا 2x اور +3 کو جو ہے ملٹیپلائی کرنا ہے. -2 اور +3 کو ملٹیپلائی کریں گے تو -6 آنسر آئے گا. 99 والے کو میں اسکپ کر رہا ہوں. 100 والے کا جو ہے وہ 36 آنسر آ رہا ہے. تو اس میں سے کوئی بھی اگر کوئی کویسچن آپ کریکشن دیکھتے ہیں اس میں ہونے والی ہے تو وہ بھی بتا سکتے ہیں آپ لوگ کمنٹ کر کے, یا پھر کوئی چیز ایشو ہے تو وہ بھی آپ جو ہے کمنٹ کے ذریعے مجھے بتا